فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمین یا رب العالمین. سورہ نساء کی جو پہلی 3 آیتیں ہیں ان میں سے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان کا تعلق ایک طرف تو عام معاشرتی آداب سے بھی ہے. اگر نگاہوں کو ان کے الفاظ پر مرکوز کیا جائے تو اس میں کچھ آداب سکھائے گئے ہیں معاشرتی، لیکن اگر سیاق و سباق کلام پیش نظر ہو
تو یہاں بھی در حقیقت منافقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے یہ کہ اس کو ہم جو اس کے الفاظ جو ہیں ان کے اس کے حوالے سے وہ معاشرتی آداب کیا ہیں انہیں سمجھ لیں۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھی سفارش کرتا ہے اچھی سفارش تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ شفع کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دینا، شفع۔ اب ایک آدمی ہے، اس کی ایک درخواست ہے، وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی شخص کے پاس جاتا ہے، کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی سفارش کرتا ہے کہ یہ واقعی یہ شخص جو ہے اپنے موقف میں جو کچھ بیان کر رہا ہے صحیح ہے، لہذا اس کے بارے میں آپ نرمی سے معاملہ کریں یا غور کریں، تو یہ شفاعت حسنہ ہے اگر یہ حق کی بات ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے تمام چیزوں کے بارے میں بھی عام ہو جائے گا۔ ایک ہے حق کی تائید کرنا، حق کی نصرت کرنا، لوگوں کو حق کی تائید اور نصرت کے لیے آمادہ کرنا، یہ بھی شفاعت ہے۔ اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ فلاں شخص کی مغفرت فرما دے، یہ بھی شفاعت ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی جو غرض ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اس میں ہم اپنی بھی طرف سے ایک سفارش داخل کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں شخص کی جو ہے مغفرت فرما دے۔ تو من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ کفل منہا، اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، یعنی نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اچھی بات ہے جس میں کہ آپ نے اپنی تائید کو شامل کیا ہے یا اپنی سفارش کو شامل کیا ہے، تو اس نیکی میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری اس موضوع پر جو کہ بہت ہی جامع ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، حضور نے فرمایا جو شخص خیر پر رہنمائی کرتا ہے، خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اسے اس خیر کے کام کرنے والے جتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اور بعض روایات میں آیا کہ بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء، جو شخص اس خیر پر عمل کر رہا ہے اس کا اجر تو ہے ہی ہے، وہ تو اس کو ملنا ہے، لیکن جس شخص کی ترغیب سے وہ اس خیر پر آمادہ ہوا ہے اسے بھی اس کے برابر اجر مل جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جیسے وہ فاعل ہے خیر کے کام کا کرنے والا، تو جو اس کو اجر و ثواب اللہ کے ہاں سے ملے گا وہ اس شخص کو بھی ملے گا کہ جس نے اسے اس اچھے کام پر خیر پر آمادہ کیا۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو شخص بھی شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، تائید کرتا ہے کسی بری بات میں، غلط کام میں، ناحق، کوئی حقیقت میں مجرم ہے اسے بچانا چاہتا ہے، کوئی ناحق جو ہے کسی کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کی سفارش لے کر چلا گیا ہے، اسی طریقے سے کسی مشرک کے لیے استغفار کی دعا کی جا رہی ہے، یہ شفاعت سیئہ ہے، یہ سفارش، یہ تائید، یہ نصرت جو ہے بدی کی ہے۔ تو یکن لہ کفل منہا، تو جو یہ سفارش کرنے والا ہے، تائید کرنے والا ہے، نصرت کرنے والا ہے، اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اس بدی میں سے، اس برائی میں سے، اس شر میں سے، اس برے کام میں سے کہ جو وہ شخص کرنا چاہتا ہے جس کی کہ وہ سفارش کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اسے اختیار حاصل ہے، وہ ہر شے کا علم بھی رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کی شفاعت حسنہ ہے اور کس کی شفاعت سیئہ ہے، معلوم ہے، اور اسی کے مطابق وہ ہر شخص کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ گویا کہ آداب معاشرت سے بھی اس کا تعلق ہوا، اور جیسا کہ ابھی میں بعد میں واضح کروں گا، خاص اس کا جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں گے تو اس کا تعلق منافقین سے ہے۔ دوسری بات جس کے یہاں آداب معاشرت میں سے تعلیم کی جا رہی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، یہ تحیہ جو ہے حیات سے بنا ہے، عربی میں حیاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے،
یہ ہمارے ہاں سرائکی میں بھی اور پوٹھوہاری لینگویج میں بھی حیاتی ہوئے یا حیاتی ہوئی، یہ مختلف جو ہے لہجوں کے اندر، تو یہ بالکل وہ عربی جو ہے ان کا پرانا معاملہ، چونکہ اس علاقے میں عربی تہذیب کے اثرات ہیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ انہی علاقوں تک آئے تھے تو یہاں پر کچھ عرب پھر آباد بھی ہوئے، اس پہلو سے یہاں وہ عربی تہذیب کے کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے اذا حییتم، یہ اصل میں ہر دعا کے لیے ہو جائے گا، حیاکم اللہ کے ساتھ خاص نہیں رہے گا۔ جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، اور اب جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر جب آپ ملتے ہیں ایک دوسرے سے جو گریٹنگ ہے، جو ایک دوسرے کے لیے دعا ہے، وہ السلام علیکم ہے، آپ کے لیے سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تمہیں کوئی دعا دی جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اب تم بھی جواب دو، دعا دو اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر، اور ردوہا، یا کم سے کم اسے لوٹا تو دو۔ اب اس پر عمل اس طور سے ہوگا ہمارے معاشرے میں کہ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم، تو اب یہ کمتر تو یہ ہے کہ وعلیکم السلام جو ہم کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں اکثر و بیشتر، یہ کمتر درجہ ہے۔ اس سے برتر درجہ یہ ہے کہ آپ اضافہ کریں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم سے کم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب آپ نے اضافہ کر دیا۔ اس شخص نے کہا تھا السلام علیکم، آپ نے جو اس کا جواب دیا ہے اس میں اضافہ کیا، تو فرمایا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر دعا تم دو، اور ردوہا، یا کم سے کم اسے لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کس شخص نے کیا کیا ہے، کس نے جواب دیا ہے برابر کا، کس نے جواب دیا زیادہ، یہ چیزیں بھی اللہ کے ہاں حساب کتاب میں درج ہو رہی ہیں، اور ان چیزوں کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی معبود واحد ہے، وہی معبود برحق ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے۔ لیکن یہاں الہ ہے، یا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں الہ لام کے لیے آ رہا ہے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے تمہیں جمع کرے گا۔ بعض لوگوں نے اس کو مفہوم لیا ہے کہ تمہیں کشا کشاں لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف، کیونکہ الہ آ گیا ہے تو جیسے کسی کو ریوڑ کی طرح ہانک کر لے جایا جا رہا ہو، اس طریقے سے لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ جمع کرے گا اور لے جائے گا تم سب کو إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ اٹل ہے، وہ یقینی ہے، وہ تو آ کر رہنی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور وہ شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سے بڑھ کر سچا ہو اپنی بات میں۔ من اصدق من اللہ حدیثا، کون اپنی باتوں میں، اپنے وعدوں میں، اپنی وعیدوں میں اللہ سے بڑھ کر سچا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین آیات جو ہے میں نے عرض کیا کہ ان میں اصل میں ایک رخ جو ہے وہ عام معاشرتی آداب کی طرف ہے، لیکن دوسرا رخ اس کا جس موضوع کی طرف ہے اس کے لیے میں پہلے چاہوں گا کہ آپ سورہ انفال کی ایک آیت کا مطالعہ کر لیں، تبھی یہ بات پورے طریقے سے واضح ہو سکے گی۔ دیکھیے، اگرچہ مصحف کی ترتیب میں یہ سورہ انفال جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں پارے میں آ رہی ہے، لیکن جو زمانہ نزول ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ نساء سے بہت پہلے ہے، اس لیے کہ سورہ انفال نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ غزوہ بدر سن 2 میں ہو رہا ہے، سن 2 ہجری میں، اس کے فوراً بعد یہ سورہ انفال جو ہے، بلکہ اس کو تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک چیپٹر ہے جو غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ اس میں ایک قانون آ چکا تھا، بیان کیا جا چکا تھا۔ اصل میں اب اس کا جو اطلاق ہو رہا ہے، یوں سمجھیے کہ تقریباً 3-4 سال کے بعد اس مسئلے نے جتنی گمبھیرتا اختیار کر لی ہے، جتنا وہ پروفاؤنڈ ہو گیا ہے، وہ ہم سورہ نساء کی آیت سے سمجھیں گے۔ سورہ انفال کی آیت یہ ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ،
والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ یقیناً ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، غمخوار ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہے یہ مسلم معاشرہ دو حصوں میں منقسم کیا گیا، ایک مہاجرین جو مکے سے آئے تھے اور ایک انصار جو مدینے میں پہلے سے مقیم تھے۔ لہذا مہاجرین کے لیے تو آیا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور یہ بات نوٹ کر دیجئے، اس سے پہلے بار بار آ چکی ہے کہ غزوہ بدر سے قبل جو 8 مہمیں حضور نے مشرکین مکہ کے خلاف بھیجی ہیں، جن میں سے 4 میں آپ بھی شریک ہوئے ہیں، تو 4 سرایا اور 4 غزوات، ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا گیا، وہ پیورلی مہاجر فنومینن تھا۔ گویا کہ مہاجرین نے تو مدینے آ کر 6 مہینے کے بعد ہی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا تھا، جبکہ یہ بات جو ہے انصار کے اوپر ابھی لازم نہیں کی گئی تھی۔ لہذا اس وقت تک ان دونوں کو علیحدہ رکھا گیا کہ ایک رتبہ ہے جو برتر ہے، جو اعلیٰ ہے، وہ تو ہے ان کا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پھر ہجرت کی ہے اور پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، جگہ دی، اپنے ہاں ایکوموڈیٹ کیا، اپنے گھر تقسیم کر دیے، اپنے دکانیں تقسیم کر دی، اپنے جو ہے بھائی چارے کار مواخات باہمی کی وہ مثال قائم کی کہ دنیا کی پوری تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ آووا ونصروا، اور مدد کی ان کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ رشتہ ولایت باہمی ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد و غمخوار بھی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار اور ناصر بھی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک بڑا پروفاؤنڈ رشتہ ہے ولایت باہمی جس کو کہا جاتا ہے۔ اب آ رہی ہے اصل بات جس کے لیے یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ اب ہجرت فرض تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایک ہجرت حبشہ ہوئی تھی سن 5-6 نبوی میں، یعنی آغاز وحی کے 5 سال بعد، 6 سال بعد، وہ والنٹری تھی، اس کا کوئی حکم نہیں تھا کہ سب مسلمان ہجرت کر جائیں حبشہ، بلکہ وہ ایک رعایت دی گئی تھی کہ جن لوگوں سے یہاں کی پرسیکیوشن اور یہاں کا ٹارچر اور یہاں کی تکالیف برداشت نہیں ہو پا رہی ہیں، ان کے لیے رعایت ہے وہ چاہیں تو مکے کو چھوڑ کر اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لیکن مدینہ کی ہجرت جو ہے یہ فرض تھی، کیونکہ اب تو وہ اگلا مرحلہ آنے والا تھا کہ کفر کے خلاف، اور بلکہ جنہیں کہا ہے سورہ توبہ میں ائمۃ الکفر، جو کفر کے امام تھے قریش، جو ان کے لیڈر تھے، اب ان کے خلاف اقدام ہونا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف اقدام ہونا ہے تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں، چاہے وہ مکے میں ہے، چاہے وہ اور دوسرے قبیلوں میں ہے، کوئی شخص جو ہے کسی قبیلے کے اندر ایمان لے آیا ہے، ابھی اپنے قبیلے کے اندر ہی رہتا ہے، کوئی شخص کسی اور علاقے کا ہے ایمان لے آیا ہے لیکن وہ ابھی تک وہ اپنے علاقے کے اندر مقیم تھا، اب ان سب کے لیے ہجرت فرض کر دی گئی تاکہ جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے، جتنی بھی اویلیبل نفری موجود ہے اہل ایمان کی، وہ اس مرکز پر جمع ہو جائے، تاکہ اب جو اقدام کرنا ہے مکہ کے خلاف اور قریش مکہ کے خلاف وہ پوری قوت کے ساتھ کیا جا سکے۔ لہذا ہجرت مدینہ جو ہے وہ والنٹری نہیں تھی بلکہ فرض تھی۔ جنہوں نے وہ ہجرت نہیں کی، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا، کوئی ہمدردی کا، کوئی مدد کا، کوئی نصرت کا، کوئی تائید کا رشتہ نہیں ہے۔ وہ سارے رشتے انہوں نے ہجرت نہ کر کے، وہ سارے رشتے جو ہو سکتے تھے ان کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر، وہ سب انہوں نے منقطع کر دیے، جبکہ انہوں نے یا تو اپنی جائیداد کو ترجیح دی ہے، یا اپنے اس قبیلے کو ترجیح دی ہے، قبائلی عصبیت ان کے راستے کے اندر آڑے آ گئی ہے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، یا جو بھی اپنے رشتہ دار ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، وہ اگر کفر کے اوپر اڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ جو دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ آڑے آ رہی ہیں، وہ انہیں ہجرت نہیں کرنے دے رہی، تو ان میں سے کوئی بھی فیکٹر ہے تو گویا کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایمان میں صادق نہیں ہے، سچے نہیں ہیں۔ اسی کو سورہ نساء میں پھر کہا گیا نفاق، کہ اب یہ نفاق کی شکل ہے۔ اگر یہ اب بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں
ہم اہل ایمان ہیں اور مکے میں مقیم ہیں اور یہاں ہجرت کر کے آنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے اپنے مشرق قبائل کے اندر جو ہے وہیں پر رہائش پذیر ہیں، ہجرت کر کے مدینے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ در حقیقت ثبوت دے چکے ہیں اس بات کا کہ وہ منافق ہیں۔ تو فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا، حمایت کا، نصرت کا، مدد کا کوئی تعلق نہیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، لیکن اگر وہ تم سے مدد طلب کریں، فرض کیجئے انہیں جکڑ دیا گیا ہے، انہیں مجبور کر دیا گیا ہے، انہیں ہجرت نہیں کرنے دے رہے ان کے قبیلے کے لوگ یا ان کی بستی کے لوگ، کوئی ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں، اور وہ اب تم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں آ کر یہاں سے کسی طریقے سے ان جکڑ بندیوں سے نجات دلواؤ تاکہ ہم بھی ہجرت کر سکیں۔ فَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ اس دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا، کیونکہ اگر کوئی خارجی، ایک تو ہے داخلی اسباب، اپنے قبیلے کی محبت، اپنی بستی کی محبت، جہاں آباء و اجداد دفن ہیں، یا اپنی جائیداد کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، یہ تو داخلی عناصر ہیں۔ اگر تو یہ بات ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے خود اپنے فیصلے کے تحت ہجرت نہیں کر رہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ان کے قبیلوں کی طرف سے ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے اور اس معاملے میں وہ تم سے مددگار ہوں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاق، ہاں یہ مدد تم اس قبیلے کے خلاف نہیں کر سکتے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو۔ اب یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، چونکہ قبائلی معاشرہ تھا، اب ایک قبیلے کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، صلح کا معاہدہ ہو گیا ہے، اسی قبیلے کے کچھ لوگ یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ مدد کر کے لیے طالب ہے کہ مسلمانوں میری مدد کرو تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں، تو ان کے خلاف آپ مدد نہیں کر سکتے، اپنے اس قبیلے کے خلاف کہ جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے۔ اسی کے معاہدہ جو ہے اس کی سینکٹیٹی وہ اس کی برقرار رہے گی اور اسے توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ پورا پس منظر، اب یہ سن 2 کی بات ہے، اب یہاں بات آ رہی ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منافقین کے بارے میں تم 2 گروہوں میں منقسم ہو گئے ہو۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَكُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ نے تو ان کو اوندھا کر دیا، واپس پلٹا دیا ان کے کرتوتوں کے سبب۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دیں ان کو کہ جن کی ضلالت اور گمراہی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر ثبت ہو جائے، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ معلوم ہوا یہ مسئلہ اب یہاں چل رہا ہے منافقین کے عنوان کے تحت۔ میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 126 تک، چاہے بظاہر آیت جو ہے اپنے ظاہری الفاظ سے ایک مختلف موضوع پر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا رشتہ تعلق جو ہے، اور اسی کو میں نے بارہا واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اندر ایک تو ہے ہر آیت وہ ایک موتی ہے اپنی جگہ پر، علم کا، حکمت کا، ہدایت کا موتی ہے، لیکن انہیں ان موتیوں کو پرو دیا گیا ہے، جیسے ہار میں آپ موتی پروتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اس پروئے جانے سے کس موتی کے بعد کون سا آ رہا ہے، اس کے بعد کون سا آ رہا ہے، تو اس ربط اور تعلق سے ایک اور ڈائمنشن، جو ایک اور یوں سمجھئے کہ ایک حاصل ہوتی ہے انسان کو رہنمائی کے لیے اور حکمت و ہدایت کی اخذ کرنے کے لیے، ایک بعد ثانی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، بظاہر ان کا تعلق آداب معاشرت سے ہے، شفاعت حسنہ، شفاعت سیئہ، دونوں اپنی جگہ پر ہیں، الفاظ عام ہیں، ہر معاشرے میں معاملہ ہوتا ہے، کہیں کسی مجرم کی کوئی پشت پناہی کرتے ہوئے سفارش کرنے کو پہنچ جاتا ہے، کہیں کوئی واقعی حقدار ہے اس کی سفارش کے لیے آدمی پہنچتا ہے، تو شفاعت سیئہ ہے تو انسان کو اس کے گناہ میں سے حصہ مل جائے گا، اور شفاعت حسنہ ہے تو اس کی نیکی میں سے، اس کے اجر میں سے حصہ مل جائے گا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے، السلام علیکم، تو پھر یہ کہ تم آگے بڑھ کر اس سے زیادہ کا جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ ورنہ کم سے کم واپس تو لوٹاؤ، وعلیکم السلام۔ کوئی تکبر کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے بس سر کے خم سے جواب دے دیا،
کوئی اگر ایکنالج کر لیا ہم نے تمہارا سلام قبول کیا، جواب نہیں دیتے۔ کوئی اگر ملازم ہے وہ افسر کو سلام کر رہا ہے، افسر کے تو شان کے خلاف ہے کہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام کہنا بھی اس کی شان کے خلاف ہے، کہاں وہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کہاں کرے گا؟ نہیں، تم پر لازم ہے فحیو، تم ان کو پھر جو دعا دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور ردوها، یا تو اس سے بھی بہتر اور بڑھ کر، اور یا کم سے کم اس کو لوٹاؤ۔ اس میں کوئی فخر اور کوئی تمہاری انانیت اور کوئی تمہارا جو احساس برتری ہے وہ معنی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ جس سلسلے میں جس دور میں پروئی ہوئی یہ آیتیں آئی ہیں تو اس کا تعلق ہے منافقین سے۔ منافقین کے بارے میں ظاہر بات ہے مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک گروہ جو اپنی ان قبائلی تعلق کی وجہ سے یا رشتہ داریوں کی وجہ سے کہتا تھا حضور سے کہ حضور ان کے معاملے میں نرمی کیجئے، ذرا سی کمزوری کا ظہور ہوا ہے، آپ ان کو نظر انداز کریں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی اقدام ان کے خلاف نہ کیجئے۔ دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں ٹھیک ہے، انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرض کی ہے، اگر نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے، ان کے خلاف جو ہے اقدام ہونا چاہیے۔ تو یہ دو آراء میں بٹ گئے مسلمان۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، فِل سے مراد ہے کہ ان منافقین کے بارے میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اسی لیے میں نے وہ آیت سورہ انفال کی پہلے آپ کو سنا دی ہے کہ یہاں منافقین جو میں نے شروع میں یہ آیت نمبر 60 سے جب شروع ہوا تھا یہ مضمون تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں نفاق کا آ رہا ہے 3 عنوانات سے۔ پہلا عنوان کیا تھا کہ ان پر رسول کی اطاعت بہت بھاری ہے، یہ کہتے ہیں قرآن تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اپنی منمانی کرتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ کچھ زیادہ ہی ایمبیشس ہو گئے ہیں، انہوں نے زیادہ ایڈونچرز انداز اختیار کر لیا ہے۔ قریش کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دی ہے ریشہ دوانی، جس سے ظاہر بات ہے قریش جو ہے پھر حملہ آور ہوں گے، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، ابھی قرآن میں تو اس کا حکم آیا ہی نہیں۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ تو اور اطاعت جو ہے اپنے مقدمات وغیرہ بھی حضور کی عدالت میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے معاملے میں کمی ہے، خرابی ہے، حق جو ہے دوسری شخص کے پاس ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ حضور کے پاس میں جاؤں گا وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے، تو کہتے چلو یہود کے جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، وہ بڑی شریعت ان کے پاس ہے، عوام آپ فیصلہ کرائیں گے۔ تو پہلا موضوع یہ تھا کہ تمہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو نہیں ہے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے درمیان پیدا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کرے، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اس کو قبول کریں، سر تسلیم خم کر دیں، جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ یعنی دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں تو چاہے آپ کا فیصلہ مان لیا، قبول کر لیا، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ یہ معاملہ حضور کے سوا اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کے کسی فیصلے کے بارے میں آپ کے دل میں تنگی ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے، مثلا حضرت عمر کی رائے جب حضرت ابوبکر نے رد کر دی کہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ مانعین زکوٰۃ جو ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، ان کے خلاف جو ہے قتال نہ کیا جائے، مصلحت کو دیکھیے، 3 محاذ نہیں کھول دینے چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے بات رد کر دی، تو ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ لازماً ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ تقدر پیدا ہوا ہو کہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی حضرت ابوبکر نے، تو کسی اور شخص کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ اطاعت تو کرنی پڑے گی، لیکن دل میں اگر یہ احساس ہو کہ بات صحیح نہیں ہوئی تو اس میں کوئی ایمان کی نفی نہیں۔ لیکن حضور کے ساتھ معاملہ یہ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اچھا، دوسری بات جو تھی وہ جنگ تھی، وہ بڑی بھاری تھی، لہذا ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے یہ اگر جنگ میں نہیں جاتے ہیں تو یقیناً ان کے ایمان کی نفی ہے۔ اب تیسری بات یہ ہجرت کی تھی جس کا کہ آج شروع ہو رہا ہے ان آیات کے ساتھ تذکرہ۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کیا ہو گیا تم ان منافقین کے معاملے میں، وہ منافقین جو اس بنا پر منافق قرار پائے ہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، فِئَتَيْنِ، تم 2 گروہوں میں بٹ گئے، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اور اللہ نے تو انہیں اوندھا کر دیا، لوٹا دیا۔ وہ ایمان کی طرف آئے تو تھے لیکن اللہ نے تو انہیں پلٹا دیا ہے کفر کی طرف، بِمَا كَسَبُوا، بسبب ان کے کرتوت کے۔ انہوں نے جب ہجرت نہیں کی
انہوں نے جو اپنے قبائلی رشتوں کو مقدم رکھا، انہوں نے جب اپنی دنیاوی مصلحتوں کو زیادہ مقدم رکھا، جنہوں نے اپنی جائیداد کی محبت کو زیادہ جو ہے مقدم رکھا، تو وہ تو گویا کہ وہ ارتکاب کر چکے، جو انہوں نے کمائی کی تھی اس کے سبب ان کو اللہ نے لوٹا دیا ہے۔ یہاں سورہ توبہ کی وہ آیت یاد کر لی جو بارہا آئی ہے ہمارے ہاں، کہ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے مسلمانوں، ایمان کے دعوے داروں، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور اپنے شوہر یا مردوں کے لیے بیویاں اور اپنے قرب قبیلے کے لوگ اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیا ہے اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت اور مشقت سے جمایا ہے اور اس کے اب کساد کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیا، حویلیاں جو بنائی ہیں، جو بہت عمدہ تم نے اپنے لیے مکانات بنائے ہیں اور سجائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو ادھر، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا کہ انہوں نے ترجیح دی ہے ان 8 میں سے کسی چیز کو، اللہ کی محبت پر، اللہ کے رسول کی محبت پر، اللہ کے دین کی محبت پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر، ان 8 چیزوں میں سے کسی کو ترجیح دی ہے، تو اپنے اس فعل کی بنیاد پر اللہ انہیں لوٹا چکا ہے، وہ کفر کے اندر جا چکے ہیں، لیکن کفر معنوی، وہ کفر جو ہے قانونی نہیں ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تمہارا خیال ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور ذرا اس طرح نہ کیجئے، اگر میرا اپنے ان رشتہ داروں سے تعلق ہے، کوئی شخص مہاجر ہے مکے سے مدینے میں آ گیا ہے، رشتہ دار وہاں ہیں، لیکن رشتہ داروں کی محبت جو ہے اس کے بنا پر اب یہ شفاعت کر رہے ہیں، شفاعت یہاں پر اس معنی میں سمجھ لیجئے، ان مہاجرین کی شفاعت کر رہا ہے وہ گروہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف اقدام نہ ہو یا ان کے معاملے میں نرمی کی جائے، ان کے بارے میں اتنا سخت ورڈکٹ کہ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تمہارا کوئی تعلق جو ہے محبت کا، حمایت کا اور نصرت کا اور تائید کا ان کے ساتھ اب قائم نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ اتنی سختی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنے ان رشتہ داروں سے تعلق رکھ رہا ہوں، دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ان کے دل بھی آمادہ ہو جائیں گے اور وہ آ جائیں گے، ہجرت کر لیں گے۔ اتريدون ان تهدوا من اضل اللہ، سوچو تم چاہتے ہو کہ ہدایت دے دو اس کو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر چکا، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی سبز جو ہے مہر ثبت ہو گئی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یا گمراہ قرار دے دے یا جس کی گمراہی پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دے، پھر تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، وہاں سے نجات کی کوئی شکل اب نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے۔ وہ کہتے ہوں گے بھائی واپس آ جاؤ، تمہارا گھر یہاں ہے، قبیلہ یہاں ہے، قربہ یہاں ہے، تمہاری جائیداد یہاں ہے، یہ سب تمہاری چیزیں جو ہے ضبط ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں آؤ واپس آ جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو چاہیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کیا تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو تم ہرگز ان میں سے کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا ہمدرد، اپنا غمخوار اور اپنا ساتھی اور اس کی مدد اور تائید پر اپنے دل میں کوئی آمادگی نہ پاؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ وہ اپنے صدق ایمان کا ثبوت فراہم کر دیں ہجرت کے ذریعے سے۔ وہی بات جو کہ سورہ انفال میں آ چکی تھی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، اب اگر وہ پیٹھ موڑیں، روگردانی کریں اور ہجرت پر آمادہ نہ ہو، تو اب یہاں پہ محذوف سمجھیے کہ اگر ان کے قبیلوں کے خلاف کوئی تمہارا اقدام ہو، تم جنگ کرو، تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ کرو، انہیں شمار کرو کفار کے ساتھ،
تو انہیں قتل کرو، فخذوہم فإن تولوا، تو پکڑو ان کو، وقتلوہم، انہیں قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ہرگز ان میں سے کسی کو اپنا حلیف نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ سخت ترین آیت ہے۔ ایسی آیت جو ہے منافقین مدینہ کے بارے میں نہیں آئی ہے، وہ منافق جو مدینہ کے اندر تھے، لیکن یہ منافق جو اس بنا پر منافق اور کافر قرار دیے گئے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس کی استطاعت رکھتے ہوئے آگے آ جائے گا کہ اس تمام معاملے میں وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو بہت بوڑھے ہیں، سفر کی ان کے اندر قوت نہیں ہے، یا خواتین ہیں جو ان کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں راستہ جو ہے دکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ تو ہو جائیں گے اس سے مستثنیٰ۔ لیکن جو شخص قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو ہجرت کی، پھر ہجرت نہ کرے، تو وہ گویا کہ معنوی طور پر اب وہ کافروں کے درجے میں ہے، اب وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ایمان کی صداقت کا اب ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ شواہد موجود نہیں ہے، لہذا وہ اپنے کافر قبیلوں کے ساتھ ہی شمار کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو ان کے کافر اور مشرک قبیلوں کے ساتھ ہوگا۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، اب یہاں بھی استثناء وہی ہے جو سورہ انفال کی آیت میں نے آپ کو دکھایا، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایک ایسے قبیلے سے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی قول و قرار ہے، میثاق ہے، معاہدہ ہے۔ اب اگر وہ ان قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام تم نہیں کرو گے، وہ اپنے ان قبیلوں کے ساتھ ہی ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، اور اگر ان قبیلہ جو ہے وہ مشرکین کا وہ کافر ہے، دشمن ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو وہ بھی شمار کیے جائیں گے اپنی قوم کے ساتھ ہی۔ یہ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ پس منظر میں جب تک آپ یہ پیش نظر نہ رکھیں کہ ایک تو یہ کہ قبائلی علاقہ ہے اور وہ قبائلی تعلقات وہاں فیصلہ کن تھے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہجرت ہے، اصل میں عام طور پر اس سے بالکل واقف نہیں ہے کہ ہجرت نہ کرنا اس کی طاقت رکھنے کے باوجود یہ بھی نفاق کی ایک اہم علامت قرار دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو کھلے الفاظ میں یہاں پر منافق قرار دیا جا رہا ہے۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہو، ایک ایسی قوم سے ہو، ایک ایسے گروہ سے ہو کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی میثاق ہے، معاہدہ ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اسی طرح مستثنیٰ ہوں گے اس حکم سے، فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، یہ جو سخت حکم ہے جو عام مشرکین عرب کے بارے میں بھی سن 9 ہجری میں جا کر آیا ہے، یہ سن 5 یا 6 کے اندر یہ سورہ نساء جو ہے سن 5 ہجری یا 6 ہجری میں نازل ہوئی، تو وہ منافقین کہ جن کے نفاق کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں یہ سخت ترین الفاظ جو ہے قرآن مجید میں یہ سن 5 یا 6 میں آ رہے ہیں۔ تو فرمایا دوسرے مستثنیٰ کون ہو گئے؟ یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آئیں، حسرت صدورہم، ان کے سینے عاجز آ گئے ہیں، یعنی وہ بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اپنے قوت ارادی کے ضعف کے باعث وہ ان یقاتلوکم، نہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ تمہارے ساتھ جنگ کریں، اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں، او یقاتلوا قومہم، اور ان میں اتنا بھی دم نہیں ہے، اتنا دم خم بھی نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنی قوم کے برعکس کھڑے ہو جائیں اور اپنے مسلمانوں تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف جنگ کریں۔ یہ دونوں صورتیں ان کے لیے ممکن نہیں ہیں۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس معاملے میں نرمی کیجیے، اور ہم جو ہے نہ تو اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہوئے، اور نہ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اپنی قوم کے خلاف، اور نہ آپ کے خلاف ہم آج اقدام کریں گے اپنی قوم کے ساتھ مل کر۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، یہ جو مستثنیٰ کیے گئے ہیں یہ کس وجہ سے؟ اگر اللہ چاہتا تو انہیں بھی تمہارے اوپر جری کر دیتا، دلیر کر دیتا، مسلط کر دیتا، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر آ کر تم سے جنگ کرتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اب اگر انہوں نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو تم بھی ان کے ساتھ نرمی برتو، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو پھر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر۔ اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ آپ کے ساتھ مل کر قبیلے کے خلاف لڑیں گے، نہ قبیلے کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کریں گے، تو انہیں بھی مستثنیٰ کر دو، علیحدہ رکھ دو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے دور رہتے ہیں،
یعنی تمہارے خلاف میدان جنگ میں نہیں آتے، اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر نہیں جنگ کرتے تمہارے خلاف، فلم یقاتلوکم، اور نہیں قتال کرتے تمہارے خلاف، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہاری طرف پیش کر رہے ہیں سلامتی۔ السلام علیکم کہنا بھی ایک طرح کی سلامتی پیش کرنا ہے، اور یہ اصل میں اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ اور سلامہ کو اگر ہم لفظی معنی میں لیں یعنی امن، کہ وہ پیش کر رہے ہیں امن کہ ہم نہیں جنگ کریں گے آپ کے خلاف اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر۔ تو اب انہوں نے اگر اتنا بھی کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جنگ کا جو صورتحال ہے اس میں یہ چیز بھی ہمارے لیے گویا کہ ایک بالواسطہ مدد ہو گئی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شریک ہو کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کر رہے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے الگ رہے یعنی تمہیں چھوڑے رکھے اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے اسلام پیش کریں یا سلامتی پیش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کوئی راستہ یا کوئی اجازت عطا نہیں کی ہے کہ تم انہیں قتل کرو۔ اس لیے کہ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا اس وقت کے پس منظر میں کہ جس کو آپ کافر قرار دے دیں اسے قتل کر کے اس کا سارا مال، اس کی ساری ملکیت آپ کی ہو گئی، مال غنیمت ہو گیا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش رہتی تھی کرو قتل ان کو، اور ان کا سارا مال جو ہتھیار وہ تو مال غنیمت ہمیں مل جائے گا۔ فرمایا نہیں، چونکہ ان لوگوں نے ایک نیوٹرل رہنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور اس کی بنا پر اللہ نے ان کی طاقت تمہارے اوپر استعمال ہونے کا موقع ختم کر دیا، تمہارے خلاف استعمال ہونے کا، تو پھر ان کے ساتھ نرمی کرو۔ اللہ نے ان کے خلاف تمہیں کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ ان کے خلاف اقدام کرو۔ سَتَجِدُونَ آخرین، اور تم عنقریب پاؤ گے ایک اور گروہ بھی ہوگا، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، یریدون یامنوکم ویامنوا قومہم، جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تم سے بھی چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں، مسلمان بھی ہمارے خلاف اقدام نہ کریں، ویامنوا قومہم، اور اپنے قوم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہماری قوم کو اقدام نہ کرے۔ لیکن حال کیا ہے، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی بھی لوٹائے جاتے ہیں کسی فتنے کی طرف، امتحان اور آزمائش کا وقت آ گیا، ان کے قبیلے کی اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، اور فرض کیجئے وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ جو ہے دب رہا ہے، تو چلو مل جاؤ اپنے قبیلے کے ساتھ تاکہ فتح کی جو بھی بوٹی ہاتھ آئے گی اور جو بھی مال جو ہمیں ملے گا، دولت ملے گی، اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ ان کا نفاق ایسے موقع پر ان کو میدان میں لے آتا ہے مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے نیوٹرل رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ستجدون آخرین، اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جو کچھ اس وقت جہاد اور قتال ہو رہا تھا اور جو کشاکش ہو رہی تھی حق و باطل کے مابین، اور پھر یہ کہ وہ جو قبائلی معاشرہ تھا اور اس کے درمیان جو بندھن بندھے ہوئے تھے لوگوں کے، ان سب کا ایک اگر پس منظر ذہن میں موجود نہ ہو تو یہ آیتیں جو ہیں ان کی صحیح گہرائی کے اندر ان کی تعویل تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ستجدون آخرین یریدون، اور تم پاؤ گے کچھ اور وہ لوگوں کو جو چاہتے ہیں ان یامنوکم، امن یامنو کے معنی امن میں ہونا، ان یامنوکم، تم سے بھی امن میں رہے، ویامنوا قومہم، اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، لیکن جب بھی کوئی آزمائش کا موقع آ جاتا ہے، ان کے ایمان کی یا ان کی سچائی کی کوئی موقع آ جاتا ہے، ارکسوا فیہا، اس میں وہ عہدے گر پڑتے ہیں، اور اس وقت کے جو وقتی فوائد انہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہوئے تمہارے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں نہ چھوڑے، تم سے علیحدہ نہ رہیں، تمہارے خلاف جو اقدام کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے صلح کی اور سلامتی کی اور امن کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر وہی الفاظ آ گئے، تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ یعنی یہ کہ پھر ان کا مسلمان ہونا یا اسلام کا دعوے دار ہونا رکاوٹ نہ بنے، اب انہیں وہ ڈھال حاصل نہیں رہی۔ دیکھیے عام قاعدہ اس کے خلاف ہے، وہ آگے چل کر آئے گا کہ اے مسلمانوں اگر تم کہیں نکلے ہوئے سفر پر کوئی شخص تمہیں سلام کرتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم کبھی مت کہنا تم مومن نہیں ہو۔ عام حالات میں یہ معاملہ ہوگا کہ کسی شخص کا صرف یہ بیان کر دینا کہ میں مسلمان ہوں
اسے ایک پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ مسلمان اب اسے قتل نہیں کر سکتے۔ باقی وہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یا جھوٹ موٹ کو کہہ رہا ہے یا صرف یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تمہارے لیے تو یہ ہے کہ وہ ڈھال ہے، اب تمہاری تلوار جو ہے وہ ڈھال پر جا کر لگے گی، اس شخص کی گردن پر نہیں لگے گی۔ چنانچہ آپ کو وہ قصہ معلوم ہے، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید، ان کا ایک جنگ کے اندر دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک کافر کے ساتھ، اور جب اس مشرک کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی، بس اب یہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے، اسامہ جو ہے مجھ پر غالب آ گیا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے۔ اس وقت یہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے جبکہ اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی۔ لیکن اب یہ مجھے یقین کے ساتھ نہیں ہے مستحضر کہ آیا یہ بات حضور کو کسی اور نے پہنچائی یا خود حضرت اسامہ نے اپنے دل کے اندر کسی خلش کو پا کر حضور سے تذکرہ کیا۔ تو حضور نے سخت اظہار ناراضگی فرمایا، اے اسامہ تم نے کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تلوار چلا دی۔ اس نے کہا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تردید نہیں کی ان کے قول کی، لیکن یہ کہ آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے؟ تمہیں کیا معلوم ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس نے جھوٹ موٹ پڑھا ہے، جان بچانے کے لیے پڑھا، تمہیں وہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو اس کے اپنے دل کی بات ہے، اس کی نیت کی بات ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چلی؟ تو یہ ہے عام قانون۔ لیکن یہاں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ جو اسلام کے مدعی تھے، ایمان کے مدعی تھے، اور پھر انہوں نے ہجرت نہیں کی، گویا کہ ثابت کر دیا کہ ان کی پرائیورٹیز جو ہیں اس کے اندر قوم، قبیلہ، جائیداد، مال، محبت، یہ سب چیزیں مقدم ہیں، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں مقدم ہیں، تو وہ ثابت کر چکے کہ وہ اسلام میں کھڑے نہیں ہیں، ایمان کے حامل نہیں ہیں، لہذا ان کے خلاف اقدام کی جو ہے یہاں پر کھلی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو فرمایا گیا عام کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں انہیں تم جو بھی ہے پکڑو اور ان کے خلاف اقدام کرو اور انہیں قتل کرو۔ پھر دو استثناءات دے دی گئی، ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جن قبیلوں کا کوئی معاہدہ ہے اور اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ مستثنیٰ ہوں گے۔ نمبر دو وہ لوگ کہ جو آئیں اور وہ یہ ان کی طبیعت جو ہے اس سے عاجز آ گئی ہو، وہ بزدلی کی وجہ سے اس سے گھبراتے ہوں کہ وہ تمہارے خلاف ہو کر اپنے قبیلوں کے ساتھ ہو کر جنگ کریں یا تمہارے ساتھ ہو کر اپنے قبیلوں کے خلاف جنگ کریں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس امان دے دی جائے، تو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے اور تم ان کے خلاف اقدام نہیں کرو گے۔ لیکن انہی میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ثابت کر دیں کہ ان کا یہ عہد و پیمان جو انہوں نے کیا تھا نیوٹرل رہنے کا، اس میں بھی وہ سچے نہیں تھے، بلکہ یہ کہ جیسے ہی کوئی موقع آیا اور اس میں انہیں اپنے کچھ مفادات جو ہے پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہ فتنے کے اندر گر پڑے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو جہاں بھی ہو پکڑو، خذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ اور ایسے یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اوپر ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک سند اور ایک اختیار دیا ہے واضح، یعنی ان کا اسلام کا دعویٰ تمہاری تلوار کو نہیں روکے گا، چاہے وہ دعویٰ اسلام کا کر رہے ہو، چاہے وہ کلمہ شہادت کی آڑ لے رہے ہو، چاہے وہ اپنے اسلام کے دعوے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اللہ نے تمہیں حجت دے دی ہے کہ تم اپنی تلوار استعمال کر سکتے ہو۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے معاملہ، یہ جو معاشرہ تھا جس میں اس طرح کا خلط ملط ہو رہا تھا معاملہ کہ وہ قبیلہ کافر ہے، اس میں کچھ مسلمان بھی ہیں، اب قبیلے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس طرح کے خلط ملط معاملے کے اندر اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی صادق الایمان مسلمان بھی قتل نہ ہو جائے، اس لیے کہ افراتفری ہوتی ہے اس کے اندر عین وقت کے اوپر تو بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا سچویشن ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے قتل کرنے کی جو دو صورتیں ہو سکتی ہیں اب ان کی بحث ہو رہی ہے۔
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی صاحب ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ قتل خطا ہو، اسے غلطی لگی ہو، مغالطہ ہو گیا ہو، یا جیسے وہ آپ شکار کرنے گئے تھے اور آپ نے تو اصل میں ہرن کو نشانہ بنایا تھا، لگ گیا جا کر کسی انسان کو، گولی لگ گئی اس کو، تو قتل خطا تو ہو سکتا ہے، ورنہ کسی مومن کے یہ شایان شان نہیں ہے، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے ایمان کے تقاضے کے منافی ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطا، قتل خطا ہو سکتی، قتل عمد اور قتل خطا یہ اصطلاحات تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ہمارے قانون میں بھی یہ بالکل یعنی علیحدہ علیحدہ ہیں، قتل خطا اور قتل عمد۔ ومن قتل مومنا خطأ، جو کوئی شخص بھی کسی مومن کو قتل کر دے گا خطا کے ساتھ، غلطی سے، بغیر عمد، بغیر ارادے کے، مومنا خطأ، اب اس کے کیا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو اب اس کے لیے سزا کیا گیا، کفارہ کیا ہے؟ ایک مومن گردن کا چھڑانا، ایک غلام، مومن غلام، مسلمان غلام، اس کو چھڑا دینا، اس کو آزاد کر دینا۔ تحریر یہ حریت سے بنا ہے، حر، مرد آزاد۔ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، یہ کفارہ ہے کہ اس کے ہاتھوں یہ گناہ ہو گیا، لہذا اس نے ایک مسلمان کی جان لی ہے تو ایک مسلمان غلام کی گردن چھڑا ہے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی دیۃ مسلمۃ الی اہلہ، جو قتل ہو گیا ہے اس کی دیت جو ہے اس کے وارثوں کو پہنچانی لازم ہوگی۔ وہ دیت اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ پھر معین کرتے تھے کچھ لوگ سالس بیٹھ کر، کتنے اونٹ ہوں گے، کیا ہوگا، کتنی چاندی، کتنا سونا، اس کی جو ہے دیت بنے گی، یہ اس کا گویا کہ ایک معاوضہ بن جاتا ہے اس خون کا۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جو سرنڈر کر دیا جائے، وہ مال جو دے دیا جائے، قبضے میں دے دیا جائے اس کے وارثوں کو، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں۔ یہ قتل کے معاملے میں اسلامی قانون جو ہے وہ قتل عمد کے اندر بھی ہے۔ قتل عمد میں کیا ہے؟ اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے دستور میں ہے کہ صدر مملکت معاف کر سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ شریعت کے ساتھ تماشا ہے، بلکہ شریعت کی مخالفت ہے، کھلم کھلا مخالفت۔ ہاں وہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں، اور یہ اس قبائلی علاقے کے اندر انتہائی بہترین اور مؤثر بات تھی کہ قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ آگے بڑھنے نہ پائے۔ انہوں نے میرا آدمی قتل کیا ہے، اب ہم اس کے آدمی کو قتل کر دیں گے، اب اس کا جو مقتول اب یہ ہو گیا ہے، جو قاتل مقتول ہو گیا، اس کے ورثہ ہوں گے، وہ کہ اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ سلسلہ قتل در قتل ہمارے ہاں، ہمارے اپنے علاقوں میں جہاں قبائلی، ابھی خاص طور پر سندھ کے علاقے میں اور یہ سرائے کی علاقہ جو ہے پنجاب کا، اس کے اندر بھی یہ صورت ہے، قتل در قتل، قتل در قتل ہوتا رہتا ہے۔ اس سے جو ہے گویا کہ زخم کے اوپر مرہم رکھا گیا کہ اس قاتل کو معلوم تھا کہ میری جان اب یہ مقتول جسے میں نے قتل کیا ہے اس کے وارثوں کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے مجھے قتل کر دیں، اگر وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے دیت وغیرہ، اس کو قتل کیا جائے، پھانسی چڑھایا جائے، تو حکومت کو چڑھانا پڑے گا اسے، اور اگر وہ معاف کر دیں یا وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اتنا مال ہمیں مل جائے تو ہم اسے معاف کر دیں گے، تو یہ شکلیں ایسی ہیں کہ جو قتل عمد کے ضمن میں بھی اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ قتل خطا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، تو دو کام ہوئے، ایک تو کفارہ ہے کہ ایک غلام مسلمان مومن غلام کو آزاد کرے، جان کے بدلے گویا کہ اس کی بھی جان چھڑا دی ہے اس نے، اور نمبر دو یہ کہ وہ دیت ادا کرے، الا یہ کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ معاف کر دیں اور صدقہ کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ شخص کسی ایسے قبیلے اور قوم سے تھا جو تمہارا دشمن ہے تو صرف ایک مومن غلام کو چھڑا دینا کافی ہوگا۔ اب دیت اگر دیں گے وہ تو کافروں کو پہنچے گی، پھر وہ ان کی تقویت کا موجب ہوگی، اس کا قبیلہ تو کافروں کا قبیلہ ہے، مشرکوں کا قبیلہ ہے، مسلمانوں کا دشمن قبیلہ ہے،
لہذا دیت کا معاملہ وہاں ساقط ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، پہلے ہم نے پڑھا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، بس دوسری بات دیت کا اب سوال نہیں۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاق، تیسرا معاملہ شکل ہو سکتا ہے ایک ایسے شخص کا جس کو کہ قتل کر دیا گیا ہے قتل خطا کے طور پر، کہ جس کا تعلق ایک ایسے قبیلے اور قوم سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان میثاق ہے، قول و قرار ہے، معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر یہ دونوں چیزیں جو کہ تو برقرار ہو جائیں گی کہ اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے، سرنڈر کی جائے، مال دیا جائے، اور یہ بھی کہ ایک غلام مسلمان مومن جو ہے اس کی گردن آزاد کرائی جائے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اگر کوئی شخص اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ مسلمان مومن کو غلام کو آزاد بھی کرے، دیت بھی دے، تو دیت تو دینی پڑے گی، وہ تو حق ہے موروث جو وارث ہیں ورثاء ہیں ان کا، لیکن اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر وہ 2 مہینوں کے پے در پے روزے رکھے۔ یہ قتل خطا جو ہے کسی مومن کی قتل خطا، جس کا کہ معاملہ یہ ہو کہ یا تو وہ اس قوم سے متعلق ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اور یا وہ واقعتاً کسی بھی یعنی قوم سے آزاد علیحدہ ہے جو ظاہر بات ہے مومن ہے، لیکن یہ کہ اس صورت میں آپ کو اگر آپ غلام جو ہے آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ 2 مہینے کے روزے پے در پے رکھے جائیں، توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا ایک راستہ ہے جو تمہارے لیے کھول دیا گیا، کفارے کی ایک سبیل ہے جو تمہارے لیے پیدا کر دی گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی غایت اور ایسا مقصد جو ہے وہ مخفی ہے، جو کبھی ہمارے سمجھ میں آ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا۔ تو ہمارے لیے تو واجب کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا فیصلہ، حکمت سمجھ میں آ جائے نور علی نور، نہیں تو تب بھی ہمیں اس کے حکم کے اوپر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔